ایک بچہ، ایک نوجوان جس کو اس کے ماں باپ نے دین کی مطلق تعلیم نہیں دی ہے، جو جانتا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے احکام کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں، جب اس کے خالی ذہن تختی کے اوپر کوئی تحریر لکھی جاتی ہے وہ اس پر نقش ہو جاتی ہے اور آہستہ ادارہ فیض القرآن کی طرف سے منعقد ہونے والے عظیم الشان اجلاس میں حاضرین کی یہ بے مثال جماعت اور ان کا یہ اجتماع ہمیں اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ آپ حضرات کو دین کے ساتھ، دینی ادارے کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ اور دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ والہانہ تعلق ہے۔ دھوپ میں، تپش میں دیر سے آپ بیٹھے ہوئے علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ قربانی کا جذبہ جو آپ کو یہاں تک کھینچ کر لے آیا ہے، اسی کے حوالے سے میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی ہیں جس میں ہمیں ہماری ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ایک گفتگو نقل کی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے درمیان ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق کے صاحبزادے ہیں، خود اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی اولاد میں بھی ہزاروں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ یعقوب کا لقب اسرائیل ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء پیدا ہوئے، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام، جن کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، پھر ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں پوچھتے ہیں، ہم سے اور آپ سے پوچھتے ہیں۔ قرآن پاک جن لوگوں کے درمیان نازل ہوا ہے، جو قرآن پاک کے مخاطب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا؟ دنیا سے جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، آخری وقت تھا، اس وقت تم موجود تھے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے کوئی موجود نہیں تھا۔ تو جواب دینا کہ ہاں یا نہ یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سنانا ہے۔ فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو خود پیغمبر ہیں، اور ان کے 12 بیٹے ہیں، ان کے 12 بیٹے ہیں، یہودا ہیں، یوسف ہیں، بنیامین ہیں، اور کم از کم اس میں یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور بعض روایات کے مطابق کئی اور انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کے براہ راست اولاد میں نبی ہیں۔ ان سب کو اکٹھا کر کے زندگی کے آخری لمحات میں جو گفتگو فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، ایک بات بتاؤ کہ میرے انتقال کے بعد تم لوگ عبادت کس کی کرو گے؟ یہ نہیں پوچھتے کہ میرے بعد تم لوگ کیسے رہو گے، تمہارے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، مکانات کی تقسیم کیسے کرو گے، کاروبار کیسے چلے گا، کھیتی باڑی کیسے کرو گے،
اب تمہاری اولاد کتنی ہوگی، اس کو کیسے پالو گے پوسو گے، ان کی شادی بیاہ کا کیا انتظام، کوئی بات نہیں. ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ تم عبادت کس کی کرو گے. میں نے اپنی زندگی میں تم کو جو دین سکھلایا ہے، جس راستے پر تم کو چلایا ہے، جو تمہارا مزاج بنایا ہے، تمہارا عقیدہ بنایا ہے، اس پر قائم رہو گے یا خدا نخواستہ میرے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ اس راستے سے ہٹ جاؤ گے. میں اس کا اطمینان چاہتا ہوں. تمام بیٹوں نے متفقہ طور پر جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، آپ کے آباء و اجداد کا بھی معبود ہے، آپ کے باپ دادا کا معبود ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جس کی عبادت یہ لوگ کرتے تھے، الہ واحدہ، ایک خدا، ہم اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے اطاعت گزار رہیں گے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے. یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں یعقوب علیہ السلام. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ سوال جواب کب ہو رہا ہے؟ جب پوری زندگی یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت، ان کو دین سکھانے اور 100% دین پر چلانے میں صرف کی ہے، اس کے بعد یہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. قرآن پاک کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، داستان سرائی کی کتاب نہیں ہے. اس میں جو واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ عبرت اور نصیحت ہے. ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں اور آئندہ آنے والی نسل کے بارے میں جتنی فکر ان کے کھانے کی، کپڑے کی، روٹی کی، مکان کی، ان کی دنیاوی ضروریات زندگی کی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر اس کو اس کی ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد دین پر قائم رہے گی یا نہیں، دیندار بن کر زندگی گزارے گی یا نہیں، اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو پہچانے گی یا نہیں، کہیں اللہ کی باغی تو نہیں بن جائے گی، دین سے دور تو نہیں ہو جائے گی. میرے بھائیوں، یہ واقعہ سنا کر ہمیں ہماری ذمہ داری یاد دلائی جا رہی ہے. دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ سن لیں، اس کے بعد میں اس آیت کے بارے میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو براہ راست خطاب فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، بال بچوں کو، بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ، آگ میں داخل نہ ہونے دو. کون سی آگ؟ گھر میں کھانا پکانے کے لیے جو آگ جلائی جاتی ہے؟ نہیں. نارن وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس میں جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر انسانوں کو پتھروں کو ڈالا جائے گا. وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس جہنم پر ایسے فرشتے نگرانی کے لیے متعین کیے جائیں گے جو بڑے طاقتور ہوں گے اور بڑے سخت مزاج ہوں گے. ان کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں ہوگا. چیخ پکار فریاد کوئی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کرے گی. غلاظ شداد، بڑے سخت مزاج ہوں گے، بڑے طاقتور ہوں گے. نہ طاقت کے ذریعے ان سے کوئی مقابلہ کر سکے گا، نہ خوشامد کر کے ان سے کوئی رحم کی بھیک مانگ سکے گا. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی طرف سے جو حکم ملے گا اس کے خلاف نہیں کریں گے. جس کے بارے میں جو سزا
اللہ کی طرف سے تجویز ہوگی اور ان کو اس کے لیے متعین کیا جائے گا، وہ سر منہ اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کریں گے جس کا ان کو حکم دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے مضمون پر غور کیجئے۔ ہمیں اور آپ کو آواز دی جا رہی ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ بچانے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں کوئی انسان، چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، انسان ہو چاہے جانور ہو، جاندار ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، کوئی بھی نہ خود آگ میں گھسنا چاہتا ہے نہ اپنے بچوں کو آگ میں جانے دینا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بچہ نادانی سے اس کی طرف بڑھے تو اس کو بچانے کی، اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جو چیز فطری ہے کہ ہر آدمی اپنی طبعی تقاضے سے نہ آگ میں جاتا ہے نہ آگ میں جانے کو پسند کرتا ہے، اس سے روکنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آگ میں جانے سے بچاؤ؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ راستہ اختیار مت کرو، اس راستے پر مت چلو، نہ اپنے اہل و عیال کو چلنے دو کہ جس کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ کا متعین کیا ہوا جو سزا کا گھر ہے اس کے اندر ان کو داخل ہونا پڑے گا۔ یہ فکر ہم کو دنیا میں رہ کر کرنی ہے، یعنی ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، سب چیزوں کی نگرانی کرنی ہے کہ بچے ابتدا سے مسلمان بن کر پلیں، بڑھیں، جئیں، مریں، ایمان پر قائم رہیں، اس لیے کہ آخرت کی نجات کا مدار کم از کم ایمان پر دنیا سے رخصت ہونے کے اوپر ہے۔ اور اگر ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے انسان چلا گیا، چاہے اس نے کتنے پن کے کام کیے ہوں، لیکن ایمان سے محروم ہے تو وہ جنت کے اندر جانے کا اہل نہیں بنے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج کے دور میں ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ آپ حضرات اگرچہ رہتے ہیں بظاہر پسماندہ علاقے میں، لیکن میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے، اخبارات نے دنیا کو ایک کنبہ بنا دیا ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو پوری دنیا کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ کثرت سے یہ واقعات ہو رہے کہ مسلمان بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والی، کالجوں میں پڑھنے والی، اور بعض گھر کے اندر زندگی گزارنے والی گھریلو بچیاں بھی غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے نوجوان بچے ایمان اور ایمان کے تقاضوں سے اتنی دور ہیں، وہ جانتے نہیں کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ آپ اگر عام بچوں میں سے 100 بچوں کو اکٹھا کر کے فردن ان سے آپ پوچھیں کہ کلمہ طیبہ سناؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شاید ان میں چند بچے ہوں گے جو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کلمے کو ادا کر سکیں، پھر اس کا معنی بتا سکیں اور اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کو ایک ماننے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تقاضا ہے۔ میں صرف کلمہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ تمجید ہے، کلمہ رد شکر ہے، جس کو تعلیم الاسلام میں پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ سے لے کر 6واں کلمہ تک شمار کرایا گیا ہے۔ اس کا جہاں تک مسئلہ ہے تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی شاید 6 کی تعداد پوری نہ کر سکیں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، بچے اس سے بھی واقف نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں کہ مسلمان ہونے کا کیا معنی ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایمان کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اور اگر وہ موبائل دیکھتے ہیں اور موبائل پہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیرنے کے لیے اتنی منظم کوششیں ہو رہی ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں کہ الامان والحفیظ باقاعدہ ایکس مسلم کے نام سے ایک چینل چل رہا ہے کہ جو محروم القسمت اور بدبخت
اسلام سے پھر گئے ہیں، انہوں نے اسلام کو خیر بات کہہ دیا ہے، کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، ان کی ٹیم بنائی گئی ہے اور ان کا چینل چلایا جا رہا ہے۔ وہ موبائل پر آ کر ویڈیو کے ذریعے اپنے اسلام سے نکلنے کے اسباب بیان کرتے کہ میں نے کیوں اسلام کو چھوڑا۔ ایک بچہ، ایک نوجوان جس کو اس کے ماں باپ نے دین کی مطلق تعلیم نہیں دی ہے، جو جانتا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے احکام کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، جب اس کے خالی ذہن تختی کے اوپر کوئی تحریر لکھی جاتی ہے وہ اس پر نقش ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ دین کے سلسلے میں تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے، خود اپنے مذہب کے سلسلے میں اس کے اندر شک و شبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا علاج کیا ہے، اس کا مداوع کیا ہے؟ اسی لیے ہمارے اکابر، خاص طور سے جمعیت علماء ہند کے زیر انتظام قائم دینی تعلیمی بورڈ، جس کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا سید محمد اسد مدنی زیدہ مجدہم، سرپرست صدر جمعیت علماء ہند، اس کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری، جن کا بیان ابھی آپ سن رہے تھے، اور اس کا ضابطے کا صدر یہ ناکارہ ہے، یہ پورے ملک کے اندر دو تحریکیں لے کر چل رہے ہیں کہ مکاتب کا زیادہ سے زیادہ قیام کیا جائے اور ہر بچے کو مکتب میں داخل کیا جائے۔ بچے دو طرح کے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو سرے سے تعلیم ہی حاصل نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں، ان کو ان مکاتب میں یا اپنے علاقے کے مدرسوں میں داخل کیا جائے، فل ٹائم، پورے وقت وہ وہاں قرآن ناظرہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اردو زبان سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عقائد کی کتابیں تعلیم الاسلام ہے، یہ ابھی جو آپ نے رسالہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس نوع کے دوسرے رسالے ان کو پڑھیں۔ اور بعض وہ بچے ہیں کہ جو علاقے کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پرائمری بچ میں پڑھ رہے ہیں یا اس کے اوپر کے درجات میں پڑھ رہے ہیں، ان کو جز وقتی جو تھوڑا وقت ان کا لے کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے مدرسے علاقے کی مسجدوں میں یا مکانات میں جو مکاتب قائم کیے جائیں ان میں ان کو داخل کیا جائے، لیکن مجموعی طور پر کوئی بچہ یا کوئی بھی بچی دینی تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائے، ان کو پتہ چلے۔ ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی، ایک پیغمبر اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کو دین سکھانے، ان کو دین پر چلانے اور دین کو ان کے اندر راسخ کرنے کی محنت کرنے کے بعد دنیا سے جاتے جاتے یہ سوال کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں؟ ہمیں اس کی فکر تو یقیناً ہوتی ہے کہ بچی بڑی ہو گئی، اس کا نکاح ہو جانا چاہیے، مناسب رشتہ ملنا چاہیے، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادی کرنی ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ مکان بن جائے، اگر تجارت کرتے ہیں تو ہر ایک کے لیے الگ الگ دکان قائم کر دیں، ذریعہ معاش قائم کر دیں، اگر کوئی بچہ بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کر دیں، موسم کے مطابق ان کے لیے کپڑے مہیا کریں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ بچے اپنی ذمہ داری خود سنبھال لیں، اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں، چنانچہ کہتے بھی ہیں کہ اب الحمدللہ میں بالکل مطمئن ہوں، سارے بچے اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے، اپنی ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی، سب کاروبار سے لگے ہوئے ہیں، سب کی شادی ہو گئی، سب اپنا گھر بسائے ہوئے ہیں، اب میں اطمینان سے مروں گا۔ میرے بھائیو، یہ کام تو غیر مسلم بھی کرتا ہے، ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کے نزدیک ساری زندگی دنیا کی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، مر کر اسی میں دفن کیے جائیں گے، اور پھر اسی سے نکل کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ حقیقی زندگی ہے۔
اصل یہ زندگی ہم کو وہاں کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، اپنی بھی تیاری کریں، اپنے نسلوں کو بھی تیار کریں، دنیا کے جانے سے پہلے اس کا اطمینان ہو جائے، ایسا نظام بنا کر جائیں، ایسی محنت کر کے جائیں کہ اپنے مرنے کے بعد اس کا اطمینان رہے کہ ہمارے گھر میں بے دینی نہیں آئے گی، ہمارے بچے دین سے دور نہیں رہیں گے، خدا نہ خواستہ اسلام کو سے یہ بیزار نہیں ہو جائیں گے اور ان کی زندگی وہی گزرے گی۔ یہ ایک مسلمان گھر کے اندر رہنے والے بچوں اور بچیوں کی زندگی ہوتی ہے۔ تو ایک تو مدارس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، مکاتب سے اپنے بچوں کو جوڑنا، ایک یہ ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت ہے بالغ مردوں اور گھر کی خواتین کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ تعلیم بالغہ جہاں بچوں کے لیے مدرسے میں یا مسجد میں مکتب قائم کیا جائے، وہاں علاقے کی ذمہ دار حضرات، مدرسوں کے ذمہ دار اور جو برادری کے یا بستی کے جو ذمہ دار ہیں مل کر غور کریں، مشورہ کریں کہ ہمارے وہ نوجوان جن کو بچپن میں دین کی تعلیم نہیں دی گئی، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، ان کو کلمہ نہیں آتا، ان کو نماز نہیں آتی، بہت دیندار ہیں، تو کیا کیا؟ جماعت کے اندر کچھ وقت لگا کر چند صورتیں یاد کر لیں، سورہ فاتحہ یاد کر لیا اور چھوٹی چھوٹی چند صورتیں یاد کر لیں، الم تر کیف تک یاد کر لیا، مطمئن ہوگا کہ الحمدللہ ہم کو نماز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 پارے کا قرآن ہمارے لیے نازل کیا تھا، اس میں سے چند چھوٹی صورتیں یاد کر کے ہم مطمئن ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی نعمت کی بڑی ناقدری ہے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑھاپے میں قرآن پڑھائے، بوڑھے ہو کر انہوں نے نوجوانوں کو قرآن پاک کو پڑھائے۔ بخاری شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سفر کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خیمے میں جو لشکروں کے سردار تو ان سب کو اکٹھا کیا، کچھ مشورے کیے۔ اس موقع پر روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امت کے ان 10 سرخیز لوگوں میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی ہے، جن کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتماد فرمایا تھا کہ میرے بعد جن 5 لوگوں میں سے کسی کو 6 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ بنانا ہے، ان میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے کس سے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ان کے بچوں کی عمر کے تھے، ان کے صاحبزادے کی عمر کے تھے، لیکن ایک سن رسیدہ بزرگ ایک نوجوان سے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، ان کو عار محسوس نہیں ہوا۔ ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ ادھیڑ عمر کے بھائی جنہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھائے، وہ تعلیم بالغہ کے مرکز میں آ کر قرآن سیکھیں، اپنی نماز کو درست کریں۔ بچپن میں سیکھی ہوئی نماز، کیا کلمات کیسے ادا کیے جاتے ہیں، دعائیں صحیح یاد نہیں ہیں، دعائیں ثنا صحیح یاد نہیں ہیں، دعائیں قنوت کتنے لوگوں کو یاد نہیں ہیں، نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعائیں اکثر لوگوں کو عوام میں سے یاد نہیں ہیں، لیکن مطمئن ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، بس کام چل رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اس بڑے مجمع میں علماء کرام کے ذریعے مدرسے کے نسبت سے آپ کو جو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ابھی مولانا ممتاز صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ یہ جلسہ چندہ کرنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے۔ وہ جلسہ جو معمول کے مطابق مدرسے کا ہوتا اپنی جگہ پر ہوگا۔ علماء کرام و مفتیان اعظام کے اس بڑے مجمع کی آمد کے موقع پر اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ حضرات کو جو زحمت دی گئی ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داری کو محسوس کریں، دین کی حس پیدا کریں اپنے اندر، اب دین کا مزاج بنائیں اپنے اندر، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ اسی طریقے سے جیسے بالغ مردوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، گھروں میں جو خواتین ہیں ان کے اندر بھی دین پہنچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان الرجال غلبوا علینا، مرد لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ہمارے اوپر غالب آ گئے، یعنی ہمیں آپ سے استفادہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت متعین کیا کہ فلاں دن فلاں وقت تم خواتین فلاں مکان کے اندر اکٹھا ہو جاؤ، وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر ان کو خطاب فرمایا۔ اسی طرح
عیدین کی نماز میں نماز کے بعد خطبہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں جا کر ان کو خطاب فرماتے تھے۔ تو علماء کرام کی، اہل مدارس کی اور دین کی فکر رکھنے والوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ خواتین کے اندر دینی معلومات پہنچانے کا نظم کریں، اپنے علاقے کی صورتحال کو دیکھ کر جو ان کے پردے کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے مفید ہو، جو اس کے ساتھ جوڑ کھا سکے، ایسا طریقہ اختیار کریں۔ لیکن دین پہنچانا ہر ایک کے اندر ضروری ہے۔ آج آپ جس اجلاس میں بیٹھے ہیں اس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور دینی تعلیمی بیداری۔ دینی تعلیمی بیداری کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو یہاں بتلا دیا گیا اور آپ نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اہم بیانات ہوئے ہیں اور اس کے بعد تعریف کے چند جملے بول کر اپنے یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ نہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کو محسوس کریں۔ آپ فکر مند ہو کہ ہمارے بچوں کو کہاں پڑھایا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، وہ قریب کے ڈاکٹر کے یہاں جائے گا، وہ کہتا ہے بھائی یہ میرے بس کا کام نہیں، بڑے ڈاکٹر کو دکھلاؤ۔ وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس نے کہا بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کو کسی ہسپتال میں بھیجے گا، وہاں جاؤ، پیسہ خرچ کرے گا، سواری کرے گا، مارا پھرے گا، کیونکہ بچے کی صحت اس کو عزیز ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بچہ کیسے پڑھے گا، کہاں مکتب ہے، کہاں مدرسے، ہم بھی فکر کریں۔ صرف مدرسے کی ذمہ داروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو جھنجھوڑتے رہے کہ آؤ ہمارے یہاں داخل کرو، ان کا کام انتظام کرنا ہے، لیکن فکر کرنا آپ کا کام ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جس دینی جذبے کے ساتھ آپ یہاں پر اٹھے ہیں، آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف بچوں کے بارے میں وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ سب سے اہم کام مسلمان کی زندگی میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے۔ پنجگانہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرے، کوئی ایک نماز چھوٹنے نہ پائے۔ اس کے علاوہ شریعت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، سٹا کھیلنا، اسی طرح دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یعنی شریعت میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لائیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے شریعت نے ہمیں جس راستے پر لگایا ہے اس سے ہٹیں گے تو پھر اس کی منزل وہی جہنم ہے جس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ ادارہ آپ کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اگر کسی علاقے میں کوئی نیا پاور ہاؤس قائم ہو جائے یا ٹرانسفارمر لگا دیا جائے اور لوگ خوش ہو جائیں کہ ماشاءاللہ ہماری بستی میں ٹرانسفارمر لگ گیا، اب ہمارے گھر میں بجلی آ جائے گی، روشنی آ جائے گی، کیا صرف ٹرانسفارمر کا لگ جانا کافی ہے؟ نہیں، آپ کو وہاں سے لائن جوڑنی پڑے گی، کنیکشن لینا پڑے گا۔ اپنے گھر میں آپ بلب لگائیں اور فٹنگ کرائیں، مین سوئچ لگائیں، پھر یہاں سے وہاں تک کنیکشن جوڑیں۔ اگر پاور ہاؤس سے آپ کا کنیکشن جڑا ہوا ہوگا تو وہاں کی بجلی آپ کے مکان میں آئے گی، لیکن بڑا سے بڑا پاور ہاؤس قائم ہو جائے اور آپ نے کنیکشن نہیں جوڑا ہے تو آپ کے گھر میں اعلیٰ حالی اندھیرا اسی طرح باقی رہے گا۔ یہ جو دین کا پاور ہاؤس اداروں کی شکل میں بستیوں کے اندر موجود ہوتا ہے اس سے جڑیں اور اپنے آپ کو جوڑیں اور وہاں کی روشنی کو اپنے گھر میں لانے کے لیے ان سے رابطہ قائم کریں، محتاج بن کر جائیں۔ اور اسی طریقے سے اپنے مسائل کے اندر معاملات میں مدرسے کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کر کے ان سے مشورہ لیں۔ کوئی قانون کا مسئلہ آتا ہے ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی تعمیر کرنی ہے تو انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت زندگی گزارنے کا جو حکم دیا گیا ہے، کیا اس کے لیے مشورہ کرنے کی ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ہدایت کہاں ملے گی؟ علماء کرام سے ملے گی، مدرسوں میں ملے گی۔ اس لیے رابطے کی ایک صورت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے، نکاح ہونے والا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، عقیقہ کرنا ہے، شادی کے بعد ولیمہ کرنا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو؟
آپ صرف خاندان میں مشورہ نہ کریں، مدرسے میں جائیں، ذمہ داروں سے، اساتذہ سے، علماء سے مشورہ کریں، تاکہ آپ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کے مطابق گزرے، اور جب یہاں سے جائیں تو اطمینان کے ساتھ جائیں اور اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لگا کر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اپنے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا بھائی، مجمع کے اندر بہت سے لوگ اپنی اپنی ضرورتیں اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے محترم صاحب سے اور اساتذہ کرام سے اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ